ڈاکٹر فرید مالک صاحب وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی بڑی ناکامی یہ ہے کہ اس نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا. 26ویں ترمیم یہ موجودہ حکومت جو ہے اس کے ماتھے پہ ایک داغ لگ گیا ہے, جبکہ موجودہ حکومت تو اسے بڑی کامیابی سمجھتی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اسے کامیابی سمجھتے ہیں. وہ تو سمجھتے ہیں کہ جو چیف جسٹس ہے ان کی جو آمریت ہے اس کو ایک 26ویں ترمیم کا ایک انہوں نے پہنا دیا ہے توق. اب وہ چیف جسٹس کے جو لامحدود اختیارات تھے ان میں کمی واقع ہو گئی ہے. تو یہ بہرحال اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. حکومت اسے بڑی کامیابی سمجھ رہی ہے, وہ اسے ناکامی قرار دے رہے ہیں. لیکن آپ سے میں عرض کروں, میجر وسیم چودھری صاحب نے یہ ایک میسج مجھے بھیجا ہے کہ آج 4 مارچ ہے, آج 832 سال پہلے آج کے دن صلاح الدین ایوبی جو ہیں, جو فاتح تھے یروشلم کے, ان کا انتقال ہوا تھا. اور یہ پاکستان اس عالم اسلام کی اور دنیا کی تاریخ کا یہ عظیم جرنیل اور عظیم بادشاہ جو ہے 55 سال کی عمر میں اس نے انتقال کیا اور حج نہیں کر سکا کیونکہ اس کے پاس ذاتی وسائل ایسے نہیں تھے. ریاست کے وسائل کو اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتا تھا. اور یہ جو اور جب یہ اور اس کے جو کفن دفن کا انتظام ہے وہ بھی اس کے پیسے بھی اس کے گھر میں نہیں تھے اس کا, اور وہ بھی ریاست نے اس کا اہتمام کیا. تو اللہ تعالیٰ صلاح الدین ایوبی جو ہے اس کو اس کے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں. اور آج ہم دیکھتے ہیں غزہ میں, ہم تو یہاں روزے رکھ رہے ہیں, ہم یہاں افطاریاں کر رہے ہیں, دسترخوان بچھے ہوئے ہیں, کئی کھانے کھا رہے ہیں, اور غزہ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. وہاں جو کمبخت اسرائیل ہے اس نے غذائی امداد روک دی ہے. وہاں پانی کو ترس رہے ہیں, پھل کو ترس رہے ہیں, سبزی کو ترس رہے ہیں, کھانے کو ترس رہے ہیں. لاکھوں افراد جو ہیں اور وہ بیچارے روزہ کس قسم پرستی میں رکھ رہے ہیں. ان کے حق میں بھی دعا کریں, ان کو بھی یاد کریں, اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کوئی آسانی پیدا کر دے اور اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہو. کابینہ اجلاس میں ذکر کیا ہے اس کا. اچھا سر, واپس میں ذرا اسی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں. ہر شخص کو جی ہاں جی. اچھا, اب سر جو بریک سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی مولانا صاحب کے حوالے سے, سر کچھ ہدایات جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو دی گئی ہیں. انہوں نے کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی. یہ کہا گیا ہے کہ جی مجھے کہا گیا ہے وہ ہدایات بانی پی ٹی آئی کی میں مولانا تک پہنچاؤں گا. شامی صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو کہ کتنی شدت سے چاہے گی پی ٹی آئی کے مولانا جو ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کسی بھی طریقے سے؟ دیکھیے, پی ٹی آئی کیونکہ گریٹر الائنس بنانا چاہتی ہے تو مولانا کی ضرورت ہے. مولانا کے ورکرز ہیں اور مولانا اور بڑے یعنی سر ہتھیلی پہ رکھنے والے ورکر ہیں جو سر توڑ کوشش کر سکتے ہیں, اپنی قیادت کے حکم پر اپنی جان نچھاور کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے ورکرز چاہیے ہوتے ہیں جب آپ کچھ تحریک چلانا چاہتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے نا, جہاں تک اگر یہ بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو شکایات ہیں کہ جو کچھ بانی ان کے بارے میں کہتے رہے, تو مولانا فضل الرحمان جو تھے وہ بھی اپنے انداز میں جواب دیتے رہے اور وہ بھی ان کے خوب لتے لیتے رہے. تو ہمارے سیاستدان جو ہیں اگر وہ ایک دوسرے کو تمیز کے ساتھ اور آداب کے ساتھ بلانا شروع کر دیں تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہی نہیں ہوگی. یہ ان کو پھر اس طرح یو ٹرن نہیں لینے پڑیں گے. تو بہرحال مولانا جو ہیں وہ اس وقت ان کی ضرورت ہے کہ خان صاحب جو ہیں للچائی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ابھی تو شاہد خاقان عباسی جو ہیں ان کو بھی ساتھ ملایا ہے انہوں نے, لیکن نہ شاہد خاقان عباسی سے پوچھ رہے ہیں نہ مولانا سے پوچھ رہے ہیں, اور اپنے طور پر پروگرام بنا رہے ہیں. تو یہ لوگ تو سڑکوں پہ اتنی آسانی سے نہیں نکلیں گے نا, ان کو تو ان سے مشورہ کرنا ہوگا. یہ کوئی ایسا نہیں ہے, ان کے کارکن نہیں ہے کہ جو اٹھک بیٹھک ان کی مرضی سے کریں گے. وہ مشاورت میں شریک کریں, فیصلہ سازی میں شریک کریں گے تو تب یہ اتحاد بنے گا اور تب بات بنے گی. وگرنہ اپنی اپنی جگہ سب بیٹھے رہیں گے, ایک دوسرے کا منہ تکتے رہیں گے. اور مختصراً شامی صاحب کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی سے زیادہ حکومت چاہتی ہے کہ مولانا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ جو کلچر ہے احتجاج کا وہ تھوڑا تبدیل ہو؟ نہیں, وہ چاہتے ہیں اگر وسیع تر اتحاد ہو جائے, فیصلہ سازی جو ہے وہ یعنی وہ مشترکہ طور پر ہو سکے تو پھر جو سیاسی لیڈر ان سے بات کرنی آسان ہو جائے گی نا. بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ تو کبھی
کوئی فیصلہ کرتے ہیں کبھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں, تو اگر دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر بات چیت میں آسانی ہو جائے گی, یہ تو اس کا ایک فائدہ ہوگا. لیکن آپ ایک آج میں یہ ہمارے جو دوست ہیں سید وسیع شاہ, نوجوانوں کے محبوب شاعر ہیں ماشاءاللہ, اور ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور ہمارے جو سلمان فاروقی صاحب ہیں, بہت بڑے بیوروکریٹ, ہمارے سابق وفاقی محتسب اور وزیر اعظم کے بھی اور صدر کے پرنسپل سیکرٹری رہے, ان کی جو بیگم صاحبہ تھیں شاہ تاج فاروقی, ان کا بھی انتقال ہو گیا. بڑی سوشل ورکر تھیں, اسپیشل بچوں کے لیے بہت بڑا تعلیمی ادارہ قائم کیا, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے. اور ہمارے دونوں دوست جو ہیں ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے. آمین.